صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان صوفیاء میں سے ایک عظیم صوفی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ آپ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو ملان نے آپ سے کرایہ طلب کیا تو فرمایا میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا مارا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو ملا نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا اگر تم نے کرایہ اب نہ دیا تو میں تمہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک دینار پکڑے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملا یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا مستقل حصہ بن گیا۔ آپ بہت خوبصورت اور بڑے دولت مند تھے اور دمشق میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو جب بھی دیکھتا تو وہ نماز میں ہی مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے نکلے تو ندائے غیبی آئی کہ مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سال تک جو میں نے عبادت کی تھی وہ خود غرضی کی عبادت تھی۔ وہ عبادت میں اس لیے کرتا تھا کہ شاید کوئی ایسا سبب بن جائے مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ میں مجھے دکھ پہنچا اور شرمندگی ہوئی۔ آپ نے اپنے قلب کو ریاض سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے۔ تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا۔ ایک سال کی عبادت ہے ریاکاری کے ساتھ، کچھ نہیں ملا۔ ایک رات اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، تو وہ پوری قوم آ گئی ہے کہ آپ مسجد کے متولی بنیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی متولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ جب آپ میں صدق دل سے جبکہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے مسجد کا متولی بنانے آ پہنچے ہیں۔ میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب مسجد کی متولی بنوں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر اسی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی فقیر آدمی فوت ہو گیا، اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح میں مالک بن دینار کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اس وجہ سے کہ وہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ آج سے قبل جب لوگ رشتہ تلاش کرتے تھے
وہ دین کو دیکھتے تھے کہ لڑکی کتنا اسلام پر عمل کرنے والی ہے، لڑکا کتنا اسلام پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ ثابت بنانی اس لڑکی کا پیغام لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے، لیکن آپ نے فرمایا میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا اور بتایا کہ ایک سانپ جو ایک پھول کی شاخ لے کر آپ کو پنکھا جل رہا ہے۔ آپ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، یہی خواہش ہوتی کہ میں اللہ کی راہ کے لیے لڑوں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ کہ جہاد کا موقع ملا تو میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، چنانچہ اس غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت تک مجھے بخار کبھی نہ آتا، جب یہ جہاد شروع ہوا مجھے اس وقت کبھی بخار نہ چڑھتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے مالک اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو کافر تجھے پکڑ کے قیدی بنا لیتے اور وہ کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین برباد کر دیتے، لہذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمی ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہ خواب دیکھا تو خواب سے نکلنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اس سے آگے والا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ اللہ اپنے ولی کی وجہ سے اپنے دشمن کا ہاتھ نہیں جلاتا۔ اللہ اپنے ولی کی وجہ سے جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں ان کو بھی دکھ نہیں دیتا۔ کسی بے دین کا آپ سے مناظرہ ہو گیا، دونوں آپ بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے، وہ بے دین ملحد بھی اپنے آپ کو حق پر کہتا تھا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں، جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہ جائے اس کو برحق تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا یہ ملحد بھی ٹھیک اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہیں۔ آپ بڑا تنگ دل ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا 70 سال میں نے تیری عبادت کی مگر تو نے مجھے ایک ملحد بے دین کے برابر کر دیا۔ ندائے غیبی آئی کہ اے مالک تمہارے ہاتھ کی برکت سے اس بے دین کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اگر وہ تنہا آگ میں ڈالتا تو میں اس کا ہاتھ جلا دیتا۔ ایک مرتبہ آپ بیمار رہ کر صحتیاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی مشکل سے بازار گئے، لیکن اتفاق سے اس وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا، آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی۔ پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن اس سپاہی کے ہاتھ کسی جرم کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ کر چراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ میں نہ یہ بات کہتا تو نہ اس کے ہاتھ کٹتے۔ اس سے آگے والا واقعہ صبر کا درس دیتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لیا۔ آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے کے ساتھ متصل تھا، چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا، آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی۔ بہت عرصے تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اسی یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو تکلیف نہیں۔ یہودی نے کہا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا میرا مولا کہتا ہے یہ حکم ہے جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں
نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب، آپ کا دین بڑا ہی عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی تکلیفوں پر بھی صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کردار سے دور ہیں۔ آپ کردار کے ذریعے زمانے کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا۔ پھر جب آپ نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو آگ میری طرف جپٹتی ہے۔ اور آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور تھا اور کم تولنے والا تھا۔ دیکھیں مرتے وقت سور خور اور کم تولنے والے میں ملاوٹ کرنے والے اور سود خور کم تولنے والے چیز میں کمی کرنے والے میں مثلا ملاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اس میں پانی ڈال کر چیزوں میں وزن بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو دیکھیں مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ اور بندے کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ مرتے وقت اس دنیا سے ایمان کی موت لے کر جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگے، آپ جب اپنا عصا اور جوتا لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا تو کچھ تو آگ میں جل رہے تھے، کچھ کود کر نکلنے کی کوشش میں تھے، اور کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے، بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے۔ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ جن کے پاس بڑی دولت تھی ان کے لیے نامہ اعمال میں پرچے بھی بڑے ہوں گے، وہ سوالات بھی بہت ہوں گے۔ تو جن کے پاس مال و دولت کم تھی، عمر کم تھی، ان کے لیے پرچے بھی تھوڑے ہوں گے، ان کے لیے سوالات بھی تھوڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے آپ فرماتے ہیں لوگوں میں بیٹھے ہوئے، آپ فرما رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے نا کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے، تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صوفیاء کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ پانی ڈال کر چیزوں میں وزن بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو دیکھیں مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ اور بندے کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ مرتے وقت اس دنیا سے ایمان کی موت لے کر جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگے، آپ جب اپنا عصا اور جوتا لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا تو کچھ تو آگ میں جل رہے تھے، کچھ کود کر نکلنے کی کوشش میں تھے، اور کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے، بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے۔ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ جن کے پاس بڑی دولت تھی ان کے لیے نامہ اعمال میں پرچے بھی بڑے ہوں گے، وہ سوالات بھی بہت ہوں گے۔ تو جن کے پاس مال و دولت کم تھی، عمر کم تھی، ان کے لیے پرچے بھی تھوڑے ہوں گے، ان کے لیے سوالات بھی تھوڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے آپ فرماتے ہیں لوگوں میں بیٹھے ہوئے، آپ فرما رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے نا کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے، تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صوفیاء کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صوفیاء کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔